اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. اس سے پہلے کہ یہ موضوع جو ہے 7 آسمان 7 زمین اور 7 سمندر، یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے. جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو جب یہ ذکر آیا میرے سامنے تو میں تو ایک ہی آسمان دیکھ رہا ہوں، ایک ہی آسمان نظر آ رہا ہے آپ کو. سمندر بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک پانی کا پورا پورشن ہے وہ ایک ہی ہے، پورا پورشن سمندر ایک ہی لگتا ہے وہ. لیکن ہم اس کو کیسے 7 سمندر سمجھیں گے وہ تو آپ لیکچر دیکھیں گے. کیسے ہم 7 آسمان کو 7 آسمان کیسے سمجھیں یہ ہم کو دیکھنا ہے. اور پھر 7 زمینیں کیسی ہیں یہ بھی لکھا ہے قرآن میں. 7 زمینیں تو بہت عرصے میں اس کے اندر میں نے تحقیق نہیں کی، نہ میں اس کی طرف توجہ دی، یہ سمجھتے ہوئے کہ دیکھیں قرآن مجید میں بہت ساری آیات ایسی ہیں جو سائنس سے کنیکٹڈ ہیں. اب یہ سمندر 7 کیسے ہیں، اس پہ سمندر کے جو لوگ سمندر میں جو ریسرچ کرتے ہیں وہ اس کو ریسرچ کرے اور معنی معلوم کریں وہ کیا چیک کرے 7 کیسے ہیں. اس سے زمین 7 کیسے ہیں، وہ جو زمین کو جانتے ہیں، زمین کے بارے میں جانتے ہیں وہ کوشش کریں. یہ 7 آسمان کیسے ہیں، وہ جو اسپیس میں ٹریولنگ کر رہے ہیں یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ ان لوگوں کا کام ہے، یہ وہ کر سکتے ہیں. تو میں ایک عام آدمی، یہ ضرور ہے کہ میں نے تھوڑا سا عرصہ مرچنٹ نیوی میں گزارا ہے. تو مرچنٹ نیوی میں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ جو ستارے ہوتے ہیں، چاند ہوتا ہے، سورج ہوتا ہے، ان سے ہم سمجھ کے اپنا کورس جہاز چلاتے ہیں. تو تھوڑا بات مجھے اس اسپیس کی، اس ٹائم کی مجھے تھوڑی علم ہو گیا، نالج ہو گئی. لیکن پریکٹیکلی کیسے ہوگا وہ مجھے اتنا نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کی آیات کی وضاحت پہ غور کرنے سے کچھ باتیں سامنے آئیں میرے، تو وہ میں پیش کر دوں گا. وہ سائنس کو آج تک کسی نے ایسا نہیں بتایا یہ سمندر 7 آسمان کیسے، وہ سائنس اس کو ڈسپروف کر کے دکھائے جو میں بیان کروں گا آپ، اور آپ لوگ خود ویریفائی کریں گے اپنی آنکھوں سے. تو کچھ پیپرز میں نے یہاں لگائے، میں لیکچر کے اینڈ میں بتاؤں گا اس کو میں سمجھاؤں گا. لیکن دیکھیں سائنٹسٹ نہیں ہوں میں، وہ آپ کو ایک جیسے کہ لے مین کے حیثیت سے میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں. انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے گا، وہ بک کے اندر پیجز جو لگے ہوئے بعد میں. تو یہ تو بتانا تھا. اچھا دیکھیے، ایک دنیا میں قرآن مجید میں ملکوں کے نام نہیں ہیں. جیسے پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، سعودی عربیہ ہے. تو اللہ نے ہمیشہ اس کو زمین کا، ارض، صرف 1 آدھ 2 جگہ جیسے روم کا تو وہ ایک زمین کا حصہ ہے، ارض المقدس کا وہ ایک زمین کا حصہ ہے، یا ایک جگہ کا مصر وہ بھی زمین کا حصہ ہے. تو اگر آپ ایسے دیکھیں گے تو ایسے اللہ تعالیٰ نے جو نام لیے وہ تو چینج نہیں ہو رہے. مصر چینج نہیں ہوگا، آپ کا یہ ارض المقدس چینج نہیں ہوگا، اور روم چینج نہیں ہوگا. اس طرح کے اور بھی ہیں، مدین ہے اور مکہ ہے. تو یہ کچھ لفظ ہیں جو کبھی چینج نہیں ہوں گے تا قیامت تک. لیکن زمینوں کے نام چینج ہوتے رہتے ہیں، جیسے انڈیا سے پاکستان بن گیا، بنگلہ دیش بن گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نام کو اہمیت دی تھی، زمین کے حصے کی بات کی ہے. جب آپ زمین کہتے ہیں تو اس کے حصے بھی ہیں زمین کے، اور اس کے اندر مختلف ممالک ہیں. آج سے 100 سال پہلے چل جائیں تو بالکل نقشہ کے نام پہ کچھ اور ہے، اس سے 100 تو ایسے تو بالکل پھر زمین ہے، سمجھے وہ نام کوئی جانتا بھی نہیں. آج سے 100 سال 200 سال پہلے جو زمین کا نام تھا اس کے اندر کنٹری سے جو بھی نام تھا کچھ اور تھا. تو یہ 100 200 سال کے اندر بدلتا رہتا ہے. ایک وقت آتا ہے کچھ بھی نہیں جانتے آپ کہ پہلے اس کو کیا کہا جاتا تھا. یہ ایک مروجہ چل رہا ہے کہ صاحب انڈیا یہاں پر یہ کہلاتا تھا، ہندوستان کہلاتا تھا، اس سے پہلے کیا کہلاتا تھا. تو اس تیسرے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ملکوں کے نام نہیں دیے. اس کے معنی یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے چاند 5 نام دیے وہ آپ کو نظر آئیں گے. مدین نظر آئے گا، مدینہ نظر آئے گا، مکہ نظر آئے گا، مصر نظر آئے گا، روم نظر آئے گا، ارض المقدس نظر آئے گا. یہ سب آپ کو نظر آئیں گے. اور یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اس طرح پورے 7 تو نہیں دیے، لیکن اس طرح زمینوں کے نام دیے ہوئے. اچھا اسی طرح دیکھیے آسمان میں پلانٹس ہوتے ہیں، کوكب کہتے ہیں، کوكب پلانٹ کو. اور سٹار ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں نجم عربی میں کہتے ہیں سٹارز. نجوم بہت سارے سٹارز، نجم سنگولر، کوكب کواکب، مطلب بہت سارے پلانٹس اور بہت سارے سٹارز کا بھی ذکر ہے قرآن میں. اور وہ پورے آسمان میں پھیلے ہوئے.
تو اس کے بھی نام جو ہے نا وہ ضروری نہیں کہ وہ جو نام ہم نے رکھ دیے وہ وہی رہیں گے، وہ کبھی کچھ ہو سکتا ہے، مگر آج بھی نام ہیں ان کے. جیسے ہم نے سورج تو اللہ نے بتا دیا اس کا نام سورج ہے، چاند ہے. اب ستاروں کے نام انسان نے رکھے ہوئے ہیں. اور پھر ہم نے ہماری حد نظر آنکھ جو دیکھ سکتی ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. یہ چاند نظر آتا ہے، سورج نظر آتے ہیں، کچھ پلانٹس بھی رات کو دیکھیں آپ کو ستارے بھی نظر آتے ہیں. لیکن پھر ہم نے وہ مشینیں لگائی ہیں، ٹیلیسکوپ لگایا ہوا ہے، پھر اس سے ہم اور زیادہ دیکھ سکتے ہیں. جتنا ہم دیکھتے جاتے ہیں اتنا ہی ہمارا آسمان میں نا پلانٹس اور اسٹارز بھرتے جاتے ہیں. مطلب آسمان کا دکھانا کا مطلب بہت ہی زیادہ، بہت ان لمیٹڈ چیزیں ہیں یہ سب، ان میں کوئی حد نہیں ہے، سمجھ لیں آپ. اور بہت سے ایسے ہیں ابھی گیلیکسیز ہیں اور وہ چیزیں جو ابھی ہمیں ریسرچ کر رہے ہیں ابھی تک ٹیلیسکوپ سے، بڑے بڑے اسکوپ سے چاہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے. تو یہ تو میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا.